اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ہسٹری میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی بڑا ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک سیریز ہے، اس سیریز میں ہم بات کریں گے اس سیریز کا ٹاپک جو اس کا عنوان ہے اس کا نام ہے اور دریائے نیل بہتا رہا۔ اس کہانی میں ہم بات کریں گے فاتح مصر، فاتح بیت المقدس، سرزمین مکہ، سرزمین مدینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ، مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن مصائب کا شکار تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان بہت سے مکالمات، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی، خلیفہ چہارم، ان سب کے بارے میں تھوڑی تھوڑی ڈسکشن اس سیریز میں ہم ضرور انشاءاللہ کور کریں گے۔ ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ قسط نمبر 1، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہری حیات تھے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان پھیلے ہوئے جلتے جھلستے ہوئے ریگستان میں ایک مسافر گھوڑے پر سوار مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اکیلا تھا، صرف گھوڑا ہی اس کا ہم سفر تھا جس پر وہ سوار تھا۔ اس زمانے میں کوئی مسافر اکیلے سفر نہیں کیا کرتا تھا، لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ کچھ اس لیے بھی کہ رہزنوں اور قزاقوں کا خطرہ ہر قدم پر موجود رہتا تھا، اور زیادہ تر اس لیے کہ قافلوں کے ساتھ کھٹن مسافت بھی آسان لگتی تھی، ہر سہولت مل جایا کرتی تھی۔ بیماری کی صورت میں ہم سفر ہر طرح دیکھ بھال کر لیا کرتے تھے۔ پھر وہ مسافر اکیلا کیوں جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، اس کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا، اور قافلے سے بچھڑا ہوا یا بھٹکتا ہوا راہی لگتا تھا۔ لیکن اس کے چہرے پر اور اس کے انداز میں ان تاثرات کا نام و نشان نہ تھا جو گم کردہ راہ مسافر کے ہوا کرتے تھے۔ سفر کی صعوبت کے آثار تو تھے چہرے پر نمایاں، لیکن وہ مطمئن اور مسرور تھا۔ کبھی کوئی من پسند گیت گنگنانے لگتا اور کبھی گھوڑے سے یوں باتیں کرنے لگتا جیسے گھوڑا اس کی بات سمجھ رہا ہو۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے ہی نہیں دیا تھا، 2 پڑاؤ کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ کھانے کا جو سامان تھا اور اس کا جو لباس تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تلاش روزگار میں مارا پھرنے والا کوئی بدو نہیں، اور وہ کوئی غریب سا عرب بھی نہیں۔ اشیاء خوردنوش اور لباس سے بھی نہیں لگتا تھا۔ چہرے کا جلال اور اس کا پروقار سراپا بتاتا تھا کہ اپنے قبیلے کا سرکردہ فرد ہے۔ اس کے سفر کا ایک اور سورج غروب ہونے کو تھا۔ وہ اس وقت ریت اور مٹی والے اونچے نیچے ٹیلوں کی بھول بھلیوں میں سے گزر رہا تھا۔ اسے شاید معلوم تھا کہ قریب ہی چھوٹا سا ایک نخلستان ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے چلا جا رہا تھا، جیسے اسے اپنے آپ پر پورا اعتماد ہو۔ نخلستان تک پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے کو روکنا چاہا، لیکن گھوڑے نے لگام کا اشارہ نظر انداز کر دیا اور پانی پر جا روکا۔ گھوڑا دن بھر کا پیاسا تھا، بے تابی سے پانی پینے لگا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور وہ تھیلے کو کھولا جس میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ صبح ابھی گہری دھندلی تھی جب وہ پھر گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ صحرا کی رات کی خنکی نے اسے اور اس کے گھوڑے کو تر و تازہ کر دیا تھا۔ سورج اوپر آ گیا تھا جب وہ ٹیلوں کے علاقے سے نکل گیا تھا۔ یہ علاقہ پیچھے بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دور آگے ٹھیکریاں تھیں، یہ بھی ریت اور مٹی کی تھی، ان پر کہیں کہیں خشک جھاڑیاں تھیں۔ کچھ وقت گزرا، وہ ان ٹھیکریوں کے اندر جا رہا تھا، لیکن ان میں آ کر وہ مسافر بھٹک جاتے ہیں جو صحرا کے بھید نہیں جانتے اور ٹیکریوں کے اندر ہی اندر چلے جاتے ہیں، تھک ہار کر شل ہو جاتے ہیں اور فاصلہ تو بہت سا طے کر لیتے ہیں، لیکن پہنچتے کہیں کے بھی نہیں۔ یہ سوار صحرا کا بھیدی معلوم ہوتا تھا، اسے جدھر سے بھی راستہ ملتا تھا بے خوف و خطر گزرتا جاتا تھا۔ پھر ٹکڑیاں ختم ہونے لگیں اور بار بار دائیں بائیں مڑنے والے اور بھٹک جانے کا خطرہ ختم ہو گیا تھا۔ کچھ آگے جا کر ریت اور مٹی کی یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ایک دوسرے سے اور زیادہ دور ہو گئیں۔ وہ آخری ٹیکری سے گھوم کر آگے آ گیا تو اس کے سامنے ریت کا سمندر افق تک چلا گیا اور سورج سر پر آ گیا تھا۔ ریت جل رہی تھی اور اس سے اٹھنے والے شعلے آگ جیسے نہیں بلکہ شیشے اور چشمے کے پانی کی طرح شفاف تھے۔
ان سے پرے کی چیزیں ان میں سے اس طرح نظر آتی تھیں جیسے شیشے میں عکس دکھائی دیا کرتا ہے، لیکن جھلمل کرتی نظر آتی ہیں۔ اس سوار کو بائیں طرف سے ہلکی ہلکی دھمک سنائی دینے لگی۔ اس نے اس طرف دیکھا، وہ سوار آ رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ شتر سوار ہے یا گھڑ سوار ہے، کیونکہ وہ جھلملا رہا تھا۔ دھمک سے شک ہوتا تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے، اونٹ بے آواز ہے، چلا کرتا ہے۔ تاہم ابھی اتنا ہی کہا جا سکتا تھا کہ کوئی سوار آ رہا ہے، اور وہ رک گیا، اور اس کا ایک ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ آنے والا کوئی رہزن ہی ہو سکتا ہے، اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، زر و جواہرات نہیں تھے کہ اسے لٹ جانے کا خطرہ ہوتا۔ البتہ اس کا گھوڑا ایسی دولت تھی جس سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی منزل نہ جانے ابھی اور کتنی دور تھی۔ جو سوار کا عکس واضح ہوتا نظر آ رہا تھا، اس گھڑ سوار کی تلوار آہستہ آہستہ نیام سے باہر آتی جا رہی تھی۔ اس نے گھوڑا روک لیا تھا۔ وہ آنے والے سوار کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس پر اچانک وار کر دے یا عقب سے حملہ کر دے۔ ریت کے شفاف شعلوں میں سے آنے والا قریب آ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ چہرے کو تپش سے بچانے کے لیے اس نے سر اور چہرے پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ آنکھیں ذرا سی نظر آ رہی تھی۔ ایسے ہی اس کے انتظار میں روکے کھڑے سوار ہونے نے بھی اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس سوار نے دوسرے سوار کے سامنے آ کر گھوڑا روک دیا، اور کچھ دیر بعد دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیا ہمیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہنا چاہیے؟ آنے والے سوار نے پوچھا۔ اکیلے سفر پر کیوں نکلے ہو؟ اس سوار نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری آواز تو جانی پہچانی سی لگتی ہے۔ آنے والے سوار نے کہا۔ کچھ ایسا ہی میں نے بھی تمہاری آواز میں محسوس کیا کہ تمہاری آواز بھی جانی پہچانی سی لگتی ہے۔ اس سوار نے کہا کہ آؤ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ خدا کی قسم ابن ولید، دوسرے سوار نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا، گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا، میں نے ٹھیک پہچانا، یہ آواز میرے یار خالد بن ولید کی ہے۔ عمر بن عاص خالد بن ولید کے گھوڑے سے اتر کر حیرت سے دیکھتے ہیں تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا۔ دونوں بغل گیر ہوئے اور کچھ دیر ایک دوسرے کو بازو میں جکڑے رکھا۔ یہ تھی تاریخ اسلام کی دو عظیم شخصیات، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا تھا، اور دوسرے تھے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فاتح مصر کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ دونوں نے کیسے روم کو فیصلہ کن شکست دے کر ان کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ روم کی جنگی طاقت دہشت کا دوسرا نام تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ہیبت ناک طاقت کو کوئی شکست بھی دے سکتا ہے۔ ہرقل جو طاقت کا دیوتا کہلاتا تھا، اسلام کے ان تاریخ ساز سالاروں کے آگے بھاگا پھر رہا تھا۔ جنگ یرموک آخری مارکا تھا جس میں ہرقل کو فیصلہ کن شکست ہوئی تھی۔ اب اسے کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ پناہ ملی تو مصر میں ملی، لیکن عمر بن عاص وہاں بھی جا پہنچے۔ ان دونوں عظیم سالاروں کی یہ فتوحات ایمان کی قوت، جذبہ جہاد اور اس وجاہت کی الگ الگ داستانیں ہیں۔ ایمان افروز ولولہ انگیز خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی داستان فتوحات اور شجاعت کا سلسلہ یہیں پہ بیان کیا جائے گا۔ اب یہاں بھی یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں نامور سالار وہاں کیا کر رہے تھے جہاں لاکھوں دک صحرا تھا اور زندگی کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ بہت پہلے کی بات ہے کہ جب ان کی وہاں اتفاقی ملاقات ہو گئی تھی، اس وقت دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دونوں مکہ کے قریش میں سے تھے۔ دونوں کی معاشرتی اور معاشی حیثیت اہل قریش میں بڑی بلند اور نمایاں تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کبیر تاجر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شہزادوں جیسی زندگی گزاری تھی، لیکن وہ جنگجو تھے اور نامور تیغ زن عسکریت ان کے رگ و ریشے میں رچی بسی ہوئی تھی، اور فن حرب و ضرب میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی سپہ سالار تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ عہد کر رکھا تھا، لیکن اہل قریش جس میدان اور مارکے میں مسلمانوں کے مقابلہ منہ کی کھائی اور اگلے مارکے کی تیاری کرنے لگے۔ خالد بن ولید نے اپنے قبیلے کی شکست خوردگی اور مسلمانوں کی اہلیت اور ان کا نظم و نسق دیکھا تو اپنے قبیلے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ خالد بن ولید کھوئے سے رہنے لگے۔ عسکریت کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے کردار میں کوئی ایسی نمایاں جھلک دیکھی جو انہیں اپنے قبیلے میں نظر نہیں آتی تھی۔
صلح حدیبیہ کے موقع پر تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر تھے۔ آپ نے قریش کے ساتھ انہیں کی شرائط پر معاہدہ کر لیا جو خالد بن ولید کے لیے غیر متوقع تھا۔ خالد بن ولید تو پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر تھے۔ صلح حدیبیہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ ایک روز کسی کو بغیر بتائے مکہ سے نکلے اور مدینے کا رخ کر لیا۔ ان کے آگے 350 کلومیٹر انتہائی دشوار سفر تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں عمر بن عاص مل گئے اور خالد بن ولید انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خالد بن ولید کی حیرت اس پر نہیں تھی کہ عمر بن عاص انہیں آبادیوں سے بہت دور اس ویرانے میں مل گئے ہیں، بلکہ وہ حیران اس بات پر ہو رہے تھے کہ عمر بن عاص عرصہ 2 سال سے حبشہ چلے گئے تھے۔ اگر عمر بن عاص انہیں مکہ میں ملتے تو خالد بن ولید حیران نہ ہوتے۔ پہلے تو یہ پتا کہ خالد بن ولید نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلے گئے تھے؟ ہاں ولید، عمر بن عاص نے کہا کہ حبشہ ہی چلا گیا تھا، لیکن تجارت کے لیے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے وہاں گیا تھا۔ اچانک واپس آ گیا ہوں اور یوں سمجھ لے کہ بھٹکتا ہوا یہاں پہنچا ہوں۔ تو مل گیا ہے تو شاید کوئی راستہ دکھا دے، میں تو سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں۔ پہلے وہ اپنی سوچ تو بتا۔ خالد بن ولید نے کہا، اگر تو سوچوں میں بھٹک سکتا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پھر مکہ کے قریش تو اندھیروں میں گم ہو جائیں گے۔ عمر بن عاص نے جواب دیا، وہ طریق اسلام کا ایک ایسا فکر انگیز باب ہے کہ ان کا جواب سننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ عمر بن عاص اصل میں کون تھے، کیا تھے، اور ان کا خاندانی پس منظر بھی کیا تھا۔ ہم بات کر لیتے ہیں عمر بن عاص کے بارے میں۔ قریش بت پرستی اور انہوں نے بتوں کے کچھ نام بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ ان کے دیوتا تھے اور ان دیوتوں کے ایک خاص اوقاف مقرر تھے، اور اس اوقاف کا نگران بنو سہم تھا۔ اوقاف کے تمام تر انتظامات اور معاملی معاملات بھی بنو سہم کی ذمہ داری میں آتے تھے۔ اس وجہ سے عمر بن عاص بن وائل سہمی کو قریش میں خاص اونچا مقام حاصل تھا۔ ان کے فیصلے اور حکم چلتے تھے اور ان کی تعمیل ہوتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی طرح عمر بن عاص کا خاندان بھی دولت مند تھا۔ دولت مندی کا ذریعہ تجارت تھا۔ عمر بن عاص کے والد اتنے صاحب اقتدار تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے ان کے قبیلے بنو عدی کو بنو عبد الشمس میں ان کے گھر سے جو صفا کے قریب تھے نکال دیا، تو بنو سہم نے انہیں اپنے ہاں پناہ دی تھی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسے بنو سہم نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس پرخطر صورتحال میں عمر بن عاص کے والد عاص بن وائل سہمی نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا تھا۔ عاص بن وائل اتنے دولت مند تھے کہ ریشم کا لباس پہنتے تھے۔ عمر بن عاص پر اس دولت مندی کا اور اپنے خاندان کی حیثیت کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ایک اثر تو یہ تھا کہ وہ عزت نفس کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، اور دوسرا اثر یہ بھی تھا کہ اقتدار پسندی میں کسی اور کو اپنے آگے یا اپنے اوپر برداشت نہیں کرتے تھے۔ عمر بن عاص بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اور قریش کے ہر سردار کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع میں جانی دشمن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ لیکن عمر بن عاص نے یہ بھی دیکھا کہ قریش کسی بھی طرح مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب میں شامل تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جنگجو، شہ سوار، شمشیر زن تھے۔ انہوں نے اپنی بے جگری اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے، جم کر لڑے، لیکن اس مارکے کا انجام بھی وہی ہوا جو پہلے دیکھتے آ رہے تھے۔ قریش حوصلہ ہار بیٹھے اور بری طرح میدان چھوڑ کر بھاگے۔ مشہور یورپی مورخ الفریڈ بٹلر یا ہٹلر نے لکھا ہے، یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ کہتا ہے، مسلمان تاریخ نویس ابن عبد الحکم نے یہ کہا ہے کہ تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے عمر بن عاص کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جس قدر بہادر تھے اور شہ سواری اور شمشیر زنی میں جتنی شہرت رکھتے تھے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت و فطانت، وقار و تمکن، دانائی اور زبان آوری اور سخن فہمی میں بھی خاص مقام رکھتے تھے۔ زور استدلال ایسا کہ ان کے سامنے کوئی اور اپنی دلیل بازی کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حقیقت اور خوش فہمی کے فرق کو نہایت اچھی طرح سمجھتے تھے اور مکمل طور پر حقیقت ہین تھے۔ غزوہ احزاب میں قریش کی شکست کو دیکھ کر عمر بن عاص نے قبیلہ قریش کے چند آدمیوں کو بلایا اور کہا، اے اہل قریش۔ عمر بن عاص نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم سب خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ کسی ایک بھی مارکہ میں ہم ان کے مقابل میں نہیں جا سکتے۔ ہم لوگ
ہم لوگ تسلیم کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ عروج پر پہنچ رہا ہے. وہ وقت تیزی سے چلا آ رہا ہے کہ جب مسلمان ہم پر غالب آ جائیں گے. ہم تمہیں دانش مند سمجھتے ہیں. ایک آدمی نے کہا, جو تو نے کہا وہ ہم دیکھ چکے ہیں, تو ہم سب میں عقل و دانش زیادہ رکھتا ہے. یہ بتا تو چاہتا کیا ہے اور ہم کیا کریں؟ تم سب میرے دوست ہو. عمر بن عاص نے کہا, میں جو چاہتا ہوں اور کوئی نہیں مانے گا. تم سب میرے دوست ہو, مجھے اپنی اور تمہاری عزت کا خیال ہے. میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے. تم میں سے جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ میرا ساتھ دے. حبشہ چلے اور ہم حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی پناہ میں رہیں گے. کب تک وہاں پڑے رہیں گے؟ ایک نے پوچھا. وہاں کیا کریں گے؟ دوسرے نے کہا, تجارت. عمر بن عاص نے جواب دیا, تجارت نہ ہو سکے تو نجاشی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش پیدا کر دے گا. اگر مسلمان قریش پر غالب آئیں گے تو میں مسلمانوں کی غلامی سے نجاشی کے زیر سایہ رہنا بہتر سمجھتا ہوں. اگر قریش مسلمانوں پر غالب آ گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا مذہب ختم ہو جائے گا اور ہم لوگ واپس لوٹ جائیں گے, واپس چلے جائیں گے. آج کی ویڈیو یہیں تک ہے. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی. آج ہم نے بات کی ہے اور دریائے نیل بہتا رہا. اس سیریز کو ہم مکمل ایک ترتیب کے ساتھ شروع کریں گے اور اس کو مکمل بھی کریں گے. آج ہم نے اس میں بات کی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قبول اسلام, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام, حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص کی ملاقات کا واقعہ اور وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا تھے, یہ ہم نے اس ویڈیو میں کور کیا. یہ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی. دریا نیل بہتا رہا, یہ کہانی ابھی مکمل ہے, نہیں ہوئی اور یہ جاری ہے. آپ اس کو مکمل آگے پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ ہم اس کی جلد ہی نیکسٹ ویڈیو, نیکسٹ ایپیسوڈ وہ اپلوڈ کر دیں گے, جس میں آپ کو اسلام کے بارے میں بہت ساری معلومات وہ حاصل ہو جائیں گی. نیکسٹ آنے ویڈیو تک اپنا دوستوں کا, رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.